پاکستان کا مشہور و معروف نام ہے، سپر سٹار ہے پاکستان کے، جناب ہمایوں سعید صاحب موجود ہیں تاکہ ہم یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت ہم آواز ہیں، یک جان ہیں۔ ہمایوں بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ وقت دینے کا۔ میرے علم ہے آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے، ابھی یہ ظاہر ہے صبح سویرے کا یہ وقت ہے، لیکن ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی تاکہ جو بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں جو سب یہ بات جانتے ہیں، لیکن سب تک یہ پیغام جائے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کبھی رائے مختلف ہو، کبھی انداز مختلف ہو، کبھی اختلاف ہو، لیکن ابھی جو یہ لمحات ہیں جب دشمن نے ہمیں انفارچونیٹلی مجبور کر دیا ہے، ہم نے کبھی بھی وار مانگرنگ نہیں کی، لیکن ہمیں بالکل اس سٹیج پر لے آیا کہ وی ور لیفٹ ود نو ادر آپشن۔ اس موقع پہ چاہے وہ اداکار ہو، سفارتکار ہو، سیاستدان ہو، اینکرز ہو، سب ایک پیج پر ہیں اور اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سب نے بہت ذمہ داری کے ساتھ، پاکستان آرمی نے، لوگوں نے، سب نے بہت ذمہ داری کے ساتھ 3 دن تک صبر کیا، جی ہاں، اور کوئی اور ابھی بھی جو بھی انہوں نے اٹیک کیے ہیں بہت مجبور ہو کے، کہ ابھی جب اسلام آباد میں بھی پنڈی میں انہوں نے شیلنگ کی یا بام گرائے یا میزائل پھینکے، اور ایون ان کراچی، لاہور اور پشاور وغیرہ جب سننے میں آیا تو تب جا کے یہ جو آئی ایس پی آر کا پہلا انہوں نے سوچا کہ اب ہم مجبور ہو گئے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، کیونکہ شاید وہ لوگ ہمیں کمزور سمجھ رہے تھے یا سمجھ رہے تھے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایکچولی یہ لوگ صبر کر رہے تھے۔ اور سب سے بڑی بات ہے جہاں جہاں اسٹرائک کیا ہے وہ کہیں بھی انہوں نے سویلینز کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جس بات پہ مجھے بہت فخر ہے پاکستان کے اوپر، اور ہمیں یہ کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ دونوں جگہ انسان رہتے ہیں اور ان انسانوں کی جانوں کا خیال رکھا۔ لیکن خیر ہمارے جو ملک کے فوجی ہیں وہ ان کی شہادتیں سامنے آئیں گی، آ رہی ہیں، جو کہ ہمیں بہت ان کا افسوس ہے، اور یہ ہمارے اس ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ تو میں یہ ایکچولی دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ بہت انزائٹی بھی ہو رہی ہے، مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے، میں پراؤڈ آف مائی پاکستانی آرمی کہ جو جس طریقے سے اور جس انٹیلیجنٹ طریقے سے انہوں نے ان کو ایک جواب دیا ہے، تو ان کو بھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے، اور شاید ان کو 3 دن سے ہمارے جو صبر کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کمزور ہیں، وہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی ہمیں اس جواب کی اس انٹیلیجنٹ اور ایک رسپانسبل جواب کی بہت خوشی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ افسوس بھی ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے لیے اتنی تباہی ٹھیک نہیں ہے، ہم دونوں ملک جو ہیں یہ افورڈ نہیں کر سکتے، تو جو بھی ہو رہا ہے اسے وہ جلد ختم ہو جائے، میری یہ دعا ہے، تاکہ یہ اس ملک میں رہنے والوں کو، دونوں ملکوں کے رہنے والوں کو یہ تکلیف نہ دیکھنی پڑے، لیکن بھارت کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، انڈیا کو۔ دل کی بات کہہ دی کہ میں کہنے والا تو ہمارے بھائی کہ میں اگر آپ کے الفاظ کو ریفریز کروں تو میں دعا کر رہے ہیں کہ اس کو اللہ عقل دے، اس بیوقوف انسان کو جو کہ اس وقت اربوں لوگوں کے وزیر اعظم بننے کا فریضہ انجام دے رہا ہے، چونکہ اگین ہم نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، کرتے رہے ہیں، لیکن ایک حد تو ہر چیز کی ہوتی ہے، پھر وہ لمٹ آ جاتی ہے کہ جب لگتا ہے کہ ایک بندہ ایگریسر ہے اور دوسری پارٹی اپولوجیٹک ہے، تو ظاہر ہے کچھ پھر ایک بطور ریاست مجبوریاں ہو جاتی ہیں، پھر وی آر لیفٹ ود نو ادر آپشن۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ حالات اس نہج تک آئے، اگر ہم چاہتے ہوتے تو اس حملے سے پہلے ہم نے 50 پریس کانفرنس کیے جہاں ہم نے دنیا کو بتایا کہ دیکھیے یہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کسی نے کوئی روک سکتا ہے، کیونکہ پرونے پر ہم نہیں رکیں گے جب جواب دینے پر آئیں گے تو ان کو لگ رہا تھا کہ شاید ہم پریس کانفرنس ہی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم جواب دیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی، اور وہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور اب آج پورا دن وہ دیکھے گی اور ان کو پتا چلے گا کہ یہ ہوتا ہے، پھر جواب کیسا ہوتا ہے وہ انہوں نے دکھا دیا۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے کمال کر دیا ہے، آئی ایم سو پراؤڈ آف مائی آرمی، ہمارے لوگ جنہوں نے جو آج جب اسلام آباد میں انہوں نے حملہ کیا ہے تو میں حیران ہوں ہماری اس قوم کے ساتھ یہ کیا پنگا لے رہے ہیں، جو روڈ پہ نکل آئی اور انہوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ تو یہ تو لوگ ہیں کہ کوئی بنکر میں چھپنے نہیں بھاگا، کوئی ادھر ادھر نہیں گیا، کوئی چھپا نہیں، اور وہ سامنے نکل آئے۔ تو ماشاءاللہ یہ قوم سے ان کو ڈرنا چاہیے، سیریسلی، یہ کمال قوم ہے، یہ ایسے قابو میں نہیں آتی، یہ کن لوگوں سے پنگا لے رہے ہیں، میں حیران ہوں، اور وہ بھی ایسا کہ جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے یہ ہم پہ الزامات ڈالے جا رہے تھے،
جھوٹی خبریں پھیلائے جا رہے تھے، وچ از حیران ہوں کہ ایسی بیوقوفی یہ کیسے کر سکتے ہیں اور کیوں اپنی قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پھر ابھی انہوں نے امرتسر میں میزائل مار دیے اور تاکہ وہ اس کا الزام پاکستان پہ آ جائے. دنیا دیکھے گی یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ اب ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، بھگت رہے ہیں. اور اب جب دنیا ان کی بے عزتی کرے گی تو میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح اپنی شکل دکھائیں گے. بہرحال جو بھی ہو رہا ہے اللہ جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے اور عام لوگ اس کی زد میں نہ آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جان و مال جو ہے لوگوں کا بچا رہے تو یہ بہت بہتر ہے. اور ہمایوں بھائی ساتھ ساتھ بس یہ آخری بات یہ ان شہیدوں کے ایک طریقے سے خون کا خراج بھی ہے اور بدلہ بھی ہے. یعنی نا معصوم ابو ارتضیٰ عباس 7 سال کا، عمر، زبیر، اور یہ دہشت گرد. اور آپ مس انفارمیشن کا عالم دیکھیے. آپ ظاہر مطلب میڈیا کا اہم ترین ستارہ ہے، آپ انٹرٹینمنٹ سائٹ کے ہیں، آپ نیوز سائٹ کے ہیں. یعنی امیجن کہ ایک نہیں 50 چینل 1 منٹ نہیں گھنٹوں تک کہہ رہے ہیں کراچی پر اٹیک ہو گیا، اسلام آباد میں 20 جگہ سے اٹیک ہو گیا، لاہور کے پورٹ پر قبضہ ہو گیا. جہاں پورٹ ہے ہی نہیں وہاں لاہور کے پورٹ پر قبضہ ہو گیا. ایسی باتیں تھی، اس کے اوپر اتنے میمز بنے ہیں. میں کہتا ہوں وہ میمز بھی اتنے کوئی مذاقہ خیز تھے. ہاں اور اس کے بعد کمال یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پر انڈین ہائی کمشنر ایک تصویر کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو فلاں کی نماز جنازہ جو ہے وہ فلاں کا بھائی پڑھا رہا ہے، وہ آدمی وہ ہے ہی نہیں. مطلب اب لوگوں سے آپ کیا سینٹی ایکسپیکٹ کریں پھر؟ ہاں یہ بہت بڑی، میں حیران ہوں کہ ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. کچھ تو ہم اپنی نیوز دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اوتھینٹک نیوز آ رہی ہے اور اس پہ پکا یقین ہے. انہوں نے ایک وقت بولا جب انہوں نے کیا ہے تو تب بتایا دنیا کو کہ ہم نے یہ کیا ہے بھائی اور یہ سارے ثبوت ہیں اور یہ لے لو. ادروائز انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی، نہ کسی انہوں نے بولا ہم نے 15 حملے کر دیے، کہیں ہم نے حملہ نہیں کیا تھا جب تک ہم نے بولا نہیں کہ ہم نے حملہ کیا، بلکہ ہم نے کلیئرلی ڈس اون کیا اس کو. ورنہ ہم نے کوئی بھڑک نہیں لگا. ہم نے کہا جب کریں گے تب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے، اور اب کر رہے ہیں تو بتا کے کر رہے ہیں. اور ہم نے رات کی تاریکی میں وہاں پہ سارے حملے ہوئے، وی ویٹڈ. ہم نے اذان فجر کے بعد پہلا حملہ کیا، روشنی میں پہلا حملہ کیا ہے ہم نے. جی بالکل. میں رات سے بیٹھا ہوا ہوں، میں نے ایگزیکٹلی دیکھا کہ کس وقت یہ سٹارٹ ہوا. ہمایوں بھائی آخری بات، ظاہر لوگ عوام آپ کیا کہے گا اس وقت؟ لوگوں کے کیا جذبات ہیں؟ جتنی بھی لوگوں سے آپ کی بات ہوئی، عوام کیا کہہ رہی ہے؟ جتنے لوگوں سے بات ہو رہی ہے دے سب اب ماشاءاللہ الحمدللہ، اور سب ایسے ہر بندہ جاگ رہا ہے اس وقت اور یہ سوچ رہے ہیں کہ پوری حلوہ کہاں سے ملے گا. ہر بندہ جو ہے اب ایک بات کر رہا ہے کہ اور ان کو ایک سکون ملا ہے. اور ظاہر ہے لوگ ذرا سے اتابلے ہوئے تھے کہ یہ کب ہوگا، ہم کب اٹیک کریں گے یا ہم کب جواب دیں گے. تو وہ جواب جب اتنا پکا دینا ہوتا ہے نا تو پھر اس کے ٹائم بھی لگتا ہے اور سوچ سمجھ کے اور رسپانسبلٹی کے ساتھ دینا ہوتا ہے، تو وہ ایسا جواب ہوتا ہے. انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہوا ہے. بس جو بھی ہوا ہے یہ بہت آگے لمبا چلنا نہیں چاہیے. بھارت کو، انڈیا کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ بس کرے، اتنی ایروگنس ٹھیک نہیں ہے.